الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اسی طرح دنیا کے ان سبھی ایمان والوں پر امن و سلامتی کی دعائیں ہوں جنہوں نے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور اسی پر ثابت قدم رہے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے حالات کے ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنا ہے، وہ ہے ریئل اسٹیٹ اور اسلام اس تجارت، اس بزنس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے تجارت کے جو اصول اور طریقے بتائے ہیں، اس میں کہاں تک لوگ اس بارے میں اس کا خیال رکھتے ہیں اور کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے آج ان باتوں کو رکھیں گے باذن اللہ۔ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارہ، ہاں تجارت کے ذریعے سے تم کھا سکتے ہو، عن تراض منکم، وہ تجارت بھی ایسی ہو جہاں دو طرف والے بھی راضی سے کریں، تو وہاں وہ فائدہ، وہ تجارت کا مال تم استعمال کر سکتے ہو۔ پھر آگے اللہ نے دوسری بات کہی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم کر کے
اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پہ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، تجارت کی جا سکتی ہے، لیکن تجارت کے اندر اسلام کے اصولوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو حلال و حرام کا فرق نہیں معلوم ہے اس وقت تک آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے مارکیٹ میں ہو یا ہمارے مسلمانوں میں ہو، تجارت کے بارے میں، بزنس کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ معلومات بولنے کا میرا مطلب دنیا کے حساب سے نہیں ہے۔ دنیا کے حساب سے آپ کے پاس پوری ہوشیاری ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ میں جو بات بول رہا ہوں کہ آپ کو معلومات کرنا ہے وہ ہے دین کے حساب سے، قرآن و حدیث کے حساب سے، کہاں حلال ہوتا ہے، کہاں مال حرام ہوتا ہے، حلال اور حرام کی کیا کنڈیشنز اسلام نے رکھے ہیں ان کو جاننا ضروری ہے، اور بغیر حلال اور حرام کے علم کے آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو علم، معلومات کا مقصد ہے قرآن اور حدیث کا علم۔ معلومات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تجارت کرتے ہیں تو معلومات کر کے تجارت کرنا۔ آپ کے پاس تو دنیا کے بارے میں معلومات ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے بارے میں کہاں تک آپ کے پاس معلومات ہے؟ خاص کر کے آج جو بزنس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، زمین کا لین دین، زمین کا خرید و فروخت، یہ آج ایسا بزنس بن گیا ہے کہ اس میں حلال و حرام کا فرق لوگ بہت کم رکھتے ہیں، بہت کم، اور لوگ اس میں ایسا گھس گئے ہیں کہ ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ زمین کی خرید فروخت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کیا کنڈیشنز ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یعنی یہ صرف ریئل اسٹیٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی تجارت کریں، چاہے زراعت، اناج غلے کا کریں، سننے کا کریں، سامان کا کریں، کرانم، کچھ بھی آپ تجارت کریں، آپ کو حلال و حرام معلوم کرنا ہے، ضرور معلوم کرنا ہے۔ لیکن یہ بزنس کچھ زیادہ ہی لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے، اور لوگ اس میں ایک موقع پر یہ بزنس بہت بڑا، بہت پاکیزہ، بہت اچھا تھا۔ آج یہ ایک دم اگر کھلے الفاظ میں کہیں کہ یہ بزنس ہر ایرے غیرے کا ہو گیا ہے تو شاید بڑی بات نہیں ہوگی۔ ہر آدمی جو بھی خالی ہے، بیکار ہے، اسی میں چل رہا ہے۔ اس کو یہاں تک کہ ہم نے قریب میں ہی سنا کہ بچے بھی جو ہے وہ ایک نام لگا لیے ہیں۔ پہلے لوگ اسے غلط نام دیتے تھے، اب اسی کو نام بدلا کے اچھا دے دیے ہیں، بروکر۔ تو معاشرے میں اس کی ایک عزت الگ، لین دین کے بارے میں جب تک وہ صاحب نہیں ہے مسئلہ ہوگا ہی نہیں آپ کا۔ تو اسی کو ایک زمانے میں دلال بولتے تھے، اردو میں دلال ہی بولتے اس کو، دلالی کا کام کرنے والا۔ تو یہ ایک زمانے میں کچھ عیب کا کام سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ایک پروفیشنل بزنس بن گیا ہے بروکروں کا، اور ان کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کے اندر جو گھپلے ہو رہے ہیں، جو 2 نمبر کے بیپاری ہو رہے ہیں، وہ اس قدر نیچے، دین سے نیچے جا رہے ہیں کہ وہاں حلال و حرام کی تمیز آدمی نہیں رکھ رہا۔ چند موٹی موٹی غلطیاں، ویسے یہ بزنس کے بارے میں بہت ہے بولنے کو، میں چند 2-3 موٹی باتیں جو اکثر اس بزنس کو لے کر کر رہے ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بہت بڑی غلطی ریئل اسٹیٹ میں آج جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے زمین کو پورے طور پہ خرید کے اپنے نام کرنے سے پہلے دوسروں کو بیچنا۔ سمجھ گئے؟ زمین ہے، گھر ہے، فلیٹ ہے، کچھ بھی، آپ زمین کی پوری قیمت ادا کرنے کے بعد آپ کے نام رجسٹر ہوا، آپ اس کے مکمل مالک بنے، تب آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ وہ چیز دوسروں کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کا قانون کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے، لوگوں میں نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ 1/3 دے دینا ہے، کروڑ کا ہے تو آپ 20-30 لاکھ دے دیں
لکھا لیں، لکھا پٹی کر دیں، وہ آپ کو رجسٹر مطلب وہ آپ کو لکھا پٹی کر کے دے دے گا. اور آپ تھرڈ پارٹی کو بیچ رہے ہیں بغیر قبضے سے پہلے، یعنی وہ زمین نہ آپ کے نام ہوئی ہے، وہ زمین کا پیسہ نہ آپ نے مکمل ادا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تھوڑا پیسہ دے کے اب ٹائم لے لیتے ہیں، 3 مہینے 6 مہینے ٹائم لے لیے، اور اس میں سے دگنی قیمت یا بڑھا چڑھا کر کے سمجھیں 5 لاکھ 10 لاکھ زیادہ لے لیے. 5 لاکھ 10 لاکھ لیے تو ہی نہیں، آپ اس سے بڑھ کے جتنا بھی لیں گے تو وہ آپ کس بیس پہ لے رہے ہیں، کس بیس پہ آپ کما رہے ہیں. شریعت کا قانون کیا ہے؟ آپ کوئی بھی چیز بیچنے سے پہلے آپ اس کے مالک بننا ہے، آپ اس کے قبضے میں اپنے قبضے میں لینا ہے، پھر بیچنا ہے. یہ زمین کی بات تو بہت بڑی بات، چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی یہی قانون اللہ کے نبی نے بتایا. ایک حدیث آپ سنیے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ صدقے کا ایک مال خرید لیتے ہیں. صدقے کا مال کھانا پینا، لیکن صدقے کے مال کو خرید سکتے ہیں. تو صدقے کے مال کو انہوں نے خریدا، خریدنے جتنے میں وہ خریدے تھے اس سے زیادہ فائدے پہ ایک آدمی آ کے ان سے پوچھا کہ آپ جو مال خریدے ہیں وہ مال مجھے بیچ دو، جبکہ وہ ان کے قبضے میں نہیں تھا، ابھی نہیں لیے تھے وہ. تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کے بولے کہ اللہ کے نبی میں صدقے کا ایک مال خریدا لیکن میرے قبضے میں نہیں لیا ہوں، تو کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ فائدہ زیادہ مل رہا ہے. ایک تیسرا انسان آ کے لینا چاہتا ہے مجھ سے، بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا، جواب دیا اللہ کے نبی. وہ جواب ہی کیا ہے؟ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے بزنس کا. کیا اللہ کے نبی نے فرمایا؟ لا تبعه حتى تقبضه. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کو نہ بیچو یہاں تک کہ تم اس کو اپنے قبضے میں نہ کر لو. تم اپنے قبضے میں کر کے مکمل مالک جب تک نہیں بنتے اس کو فروخت نہ کرو، نہ بیچو. یہ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو نصیحت کی. یہ پوری حدیث سنن النسائی میں ہے، حدیث نمبر 4603 ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بتایا، ایک قانون بتایا کہ آپ جب کوئی چیز دوسروں کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ اس کے مالک بننا ہے، آپ اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے، وہ آپ کے نام ہونا ہے. نام کا مطلب ہے مکمل طور پہ مالک بننا ہے. وہ صرف رجسٹری کے طور پہ پیپر لکھ کے دیے اس سے مالک نہیں بنتے ہیں. ہاں بعض لوگ ہم سے یہ مسئلہ بتاتے ہوئے یہ بھی بولے کہ زمین کے مالک خود اجازت پرمیشن دیتے آپ کو کہ آپ چاہے تو بیچ سکتے بول کے. تو بھائی اسلام جب آپ کو بول رہا ہے کہ آپ اپنے قبضے میں لینے کے بعد ہی بیچ سکتے بولے تو پھر وہ راضی ہے یہ راضی ہے، آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ اور لوگوں کے راضی ہونے سے کیا حلال حرام بدل جائے گا؟ نہیں. سیدھی سی مثال، بھائی آپ بیاج دے رہے، بیاج کھا رہے، ایک جنا بیاج دینے والا ہے، ایک بیاج کھانے والا ہے، دونوں میں سے کوئی ناراض ہے؟ نہیں، راضی مجلس ان بھی دیا ہے 100 روپے کو روپیہ 2 روپے جتنا بھی ہے، سامنے والا بھی اچھا دے دیتا ہوں مرضی سے دے رہا ہے، ان مرضی سے لے رہا ہے، تو کیا جائز ہو گیا؟ کب سے جائز ہو گیا؟ تو لوگوں کی رضامندی کی وجہ سے، لوگوں کا مان لینے کی وجہ سے یہ بیپار کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ویسا یہاں پر بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی قانون یہ ہے، آپ اگر کوئی زمین کوئی گھر لے کے بیچنا چاہتے ہیں تو پورا آپ خریدیں، اپنے نام کریں، پورے قبضے میں لیں، پورا پیسہ ادا کریں، پھر آپ کو اختیار ہے، آپ کس کو بھی بیچ سکتے، کتنے میں بھی بیچ سکتے. آپ کو فائدہ لینے کا اختیار ہے، فائدہ لینے کا اختیار ہے. آپ 50 لاکھ میں لے کے 60 لاکھ میں بیچتے، 70 لاکھ میں بیچتے، آپ کی مرضی ہے، بغیر جھوٹ بولے. جی فائدہ لینا ہے، جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، آپ کو فائدے کا حق ہے، لیکن وہ بیچنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ اس کا پورا پیسہ ادا کر دو. اگر یہ ایک قانون، یہ ایک بات اگر سمجھ لیے تو ریئل اسٹیٹ پورا پاک ہو جائے گا. آج کیا ہے، ہر آدمی 5 لاکھ 10 لاکھ روپے رکھ دے رہا ہے اور گھس گیا. رجسٹر 3-4 مہینے کی بات لیا، 3 لاکھ میں لے لیا اور بولا کہ باقی کے 7 لاکھ 10 لاکھ میں اگر زمین کی بات ہوئی 3 لاکھ دیے، رجسٹر کرا لیے، لکھا پٹی کرا لیے، 3 مہینے کا ٹائم لیے اور تھرڈ پارٹی کو آپ 15-20 لاکھ میں بیچ دیے. تو آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ آپ خریدے ہی نہیں اس کو، آپ اس کے مالک بنے ہی نہیں، تو پھر مالک بنے بغیر بیچنے کا رواج کب سے ہے؟ تو یہ شرعاً بہت غلط ہے بھائی.
آپ گھر ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ پہلے اپنے قبضے میں لیں اسے، اس کے بعد آپ دوسروں کو دینا ہو، دوسروں کو بیچنا ہو، فائدہ رکھ کے آپ بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ریئل اسٹیٹ کے اندر آج ہو رہی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث میں حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھا، جب حدیث آ گئی تو پھر ہمارے سب بہانے، ہماری سب باتیں پیچھے جانا ہے، پیچھے ڈال دینا ہے اور حدیث کے سامنے عمل کرنا ہے۔ تو لوگ راضی ہوتے، راضی نہیں ہوتے، گھر کا مالک اجازت دیا، گھر کا مالک اجازت نہیں دیا، وہ باتیں الگ ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے بولا کہ آپ اپنے قبضے میں اس کا پورا پیسہ ادا کرنے سے پہلے آپ دوسرے کو نہیں بیچ سکتے تو نہیں بیچنا ہے بس، ٹھیک۔ ایک دوسری بڑی غلطی جو آج دیکھ رہے ہیں زمین کے کاروبار کے اندر، وہ ہے قبضہ۔ یہ قبضہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بالکل آسان بات، یعنی اس کو کوئی آدمی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کسی کی زمین کو، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، یا تو پوری زمین کا قبضہ، یا پھر زمین تھوڑا جہاں نشانی ہے وہ نشانی کو بدلا دینا۔ آپ کی زمین 3 سینٹ کی ہے تو تھوڑا 5 سینٹ اس کے اندر گھس گئے، ادھر سے جگہ لیے، ادھر سے جگہ لیے۔ تو زمین کے اندر لوگ یہ بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے، لوگ ناحق زمین ہڑپ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ناحق زمین ہڑپ کرنا آپ بیپار کے حساب سے کرتے ہو، یا بھائیوں کے درمیان ترکے کے بارے میں ہو، کسی بھی بارے میں، بات کیا ہے، ناحق کسی کی زمین اپنے نام کرنا یا اپنا گھر کسی کی زمین میں ناحق بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ بہت ہلکے میں لے لیے اس کو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1610 ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کبیرہ گناہ ہے، لوگ کتنا معمولی بنا لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اقتطع شبرا من الارض توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت 7 اراضین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی دوسرے کی ایک بلشت، کتنی بولیے، سینٹ، گز، سب بہت دور کے بعد، ایک بلشت اگر ناحق ایک بلش زمین کسی کی لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا وزن ڈالیں گے اس کے اوپر۔ کون تو ہے تیار؟ 1 کنٹال موٹا دھو سکتے آپ ایک زمین؟ انسان دبنا بھی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو کے بس دکھتا بھی، وہ بھی نہیں معلوم۔ 7 زمینوں کا توق بھائی، غلطی کیا ہے؟ ایک بلش زمین ناحق کسی کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے۔ ناحق ایک بلش زمین آپ نہیں لے سکتے۔ اب جا کے دیکھو ریئل اسٹیٹ میں پورا ہوتا ہی کیا ہے، گھپلے ہی گھپلے، یہاں سے لے کر وہاں تک، اس کی زمین اس کے نام کر دیے، اس کی زمین اس کے نام کر دیے، ڈرا کے لے لیے، دھمکا کے لے لیے، وحدہ ہے بڑے پن میں لے لیے، ان سے بات کرا کے اس کو دبا دیے۔ جو آدمی بیچنا نہیں چاہ رہا ہے اس کے اوپر پریشر ڈال کے بیچتا ہے، نہیں اوپر سے لگانا ہے، پولیس کو بھیجے، اس کو وہاں یہاں، سب کہاں گئے بھائی؟ یہ جو بھی طریقے آپ اپناتے ہیں، بات کہاں آ کے رکتی ہے؟ اگر کسی کی ایک بلش زمین بھی آپ ناحق لیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ 7 زمینوں کا وزن توق بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ گلہ کہاں ہوتا ہے جی؟ ڈال دیے تو گلہ بچتا ہے، آدمی ہی نہیں بچا تو گلہ کیا ہے پھر؟ اتنا بڑا گناہ ہے، لوگ کتنی آسانی سے لے لیتے ہیں ڈرا دھمکا کے۔ بلکہ یہ جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نا، وہ بھی غلط ہے۔ حکومت لوگوں کے گھروں کو زبردستی توڑ کے پھوڑ کے، ہاں جہاں لوگ غلط جگہ گھر بنائے، حکومت توڑی تو وہ صحیح ہے، اس لیے کہ لوگ غلط ہیں۔ لیکن جہاں انسان کا اپنا حق ہے، لیکن اگر حکومت یا کوئی آدمی حکومت کے پریشر سے، گورنمنٹ جاب ہولڈر سے، یا ایسے لوگوں سے، امپلائیز کے وزن سے، ان کے زور بل بوتے پہ اگر آدمی کسی کی زمین ایسا ناحق قبضے میں لیتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام ان باتوں سے بہت بچتے تھے، کسی کی ناحق زمین، ایک بلش زمین لینے سے بچتے تھے، ارادہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو ناحق نہیں لیتے تھے۔ حدیثیں، واقعے، مثالیں بہت زیادہ ہے۔ ایک مثال سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ
ناحق ایک کی زمین لینے کے بارے میں اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، ہم کتنا بے خوف ہو گئے۔ الفاروق ایک کتاب ہے اردو میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی پہ یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے۔ لکھنے والے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب کے اندر پیج نمبر 270 پر 5 میں حضرت عمر کے زمانے کی ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ کیا ہے؟ مسجد نبوی، جو آج مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارادہ کیے مسجد کو چوڑا کرنا ہے، پھیلانا ہے، لوگوں کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے، پھیلانے کا ارادہ کیے، مسجد کو وسیع کرنا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ قبلے کی طرف کی جگہ لینا چاہتے تھے۔ اتفاق سے سامنے کی جگہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تھی۔ یہ عباس کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا ہیں۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کا گھر تھا۔ حضرت عمر نے تقاضا رکھا ان کے سامنے کہ مسجد کے لیے جگہ تنگ ہو رہی ہے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، آپ اپنا گھر ہم کو دے دیے، اس کی جو قیمت ہے ہم دے دیں گے، اس کی جو قیمت ہے ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نہیں مانے، بولے کہ میں گھر فروخت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور فروخت نہیں کیے۔ بعد میں دونوں مسئلہ حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں کا یہ مسئلہ لے جایا گیا، اور قاضی بطور جج حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو درمیان میں رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ فیصلہ کیجئے، دونوں کا یہ مسئلہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب مفسر صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی خدمت کا بہت بڑا کام کیے۔ تو حضرت عمر ان کے پاس، حضرت عباس دونوں ان کے پاس گئے، مسئلہ رکھے۔ حضرت ابی بن کعب قاضی ہیں، جج ہیں، دونوں کی بات سنے۔ بات سننے کے بعد فیصلہ عمر کے خلاف تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اے عمر، زمین ان کی ہے، گھر ان کا ہے، مالک عباس ہیں، اگر وہ بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں، اگرچہ کہ آپ مسجد کے لیے جگہ لینا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کے لیے وہ زمین استعمال بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مان گئے، آگے واپس پلٹ کے آ گئے۔ پھر بعد میں تھوڑے ہی دن بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود حضرت عمر کے پاس آئے، آ کے بولے کہ اے عمر، میں بلا کسی قیمت اپنا گھر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مسجد کو بڑھانے کا جو کام ہے وہ میرے گھر کو گرا کے آپ مسجد بڑھا سکتے، اور مجھے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود آ کے بول دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ عباس، جب آپ دینا ہی چاہ رہے تھے تو پہلے ہی دے دینا تھا، اتنا مسئلہ کیوں کھڑا کر دیے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، سنیے، حضرت عباس کہتے ہیں میں پہلے اس لیے نہیں دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زمین گھر جس انسان کا ہے وہ اس کا حقدار ہے، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ بھی اس سے نہیں چھین سکتا، وقت کی حکومت بھی اس پہ پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے، زور ڈال کے کہ ہم مسجد بنانا چاہ رہے ہیں، مسجد کے لیے جگہ نہیں دیں گے تو گھر گرا دیں گے، ڈرا دھمکا کے ایک مسلمان کی زمین بھی ناحق نہیں لی جا سکتی ہے، یہ لوگوں کو معلوم کرانے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ اور میں نے جب لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی، فیصلہ عمر کے خلاف تھا، اور عمر بھی مان لیے، سبحان اللہ، عمر مان لیے جی وقت کے بڑے خلیفہ ہیں، ٹکر کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ حضرت عباس کا گھر گرا کے مسجد کو پھیلانا ان کے بس کی بات نہیں تھی کیا؟ آسان کام تھا، ایک اشارہ کرتے پورے مسلمان آ جاتے۔ نہ حق نہیں پہنچتا، زمین گھر ایک آدمی کا ہے تو اس پہ زور ڈال کے، دباؤ ڈال کے، ان سے بول کے، لگا کے، پریشر سے بیچتا ہے، نہیں بیچا تو ختم، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی وہ کوسا غلط کام کرنا چاہ رہے تھے، مسجد بنانا چاہ رہے تھے، ہم لوگ بولتے نا اچھا کامیز ہے، آپ کا ارادہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب ایک انسان زمین بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، ناحق اس کی زمین پہ قبضہ نہیں کر، آپ میرے بھائیو ذرا سوچو، صحابہ کرام حضرت عمر جیسے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جیسے عظیم صحابی کا یہ حال ہے، مسجد نبوی کی بات ہے، لیکن جب زمین حضرت عباس کی ہے کچھ بھی ہاتھ تک نہیں لگائے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک کی زمین ناحق لینا ہمارے کو ایک دم آسان چٹکی کا کام ہے،
اور قبضہ کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ قبضہ کرتے ہیں. پہلے زور ڈالتے ہیں بیچنا، اگر نہیں بیچا ادھر سے لوگوں کو بھیج دیے، فونوں کے ذریعے سے ڈرائے، وہ آدمی دب کے بیچتا ہے. مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس سے بھی کم ریٹ آپ گرا کے دیتے ہیں، اور الٹا زور زبردستی سے. غلط ہے میرے بھائی. جو آدمی چاہے وہ غریب بھائی، وہ دنیا کے لیے غریب ہے، آخرت میں وہ غریب نہیں ہوگا. دنیا میں اس کے پاس شاید طاقت نہیں ہے آپ کے جیسا وحدے والے، آپ کے جیسے زبردست پاور اس کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا. کل قیامت کے دن اس کے پاس پاور ہوگا اور آپ بے بس ہوں گے. کیا ہوگا حشر آپ سوچ لیجئے. تو زمین ایک بلش زمین، اللہ کے نبی بولے کہ ایک بلش زمین بھی اگر کوئی کسی کی ناحق لیتا ہے، 7 زمینوں کا توخ وزن گلے میں ڈال دیا جائے گا. انسان ہوگا کیا؟ کتنا بڑا عذاب ہے. لوگ یہ بارے میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آج ریئل اسٹیٹ کے اندر. ایک کی زمین ہڑپ کر لینا، بلش زمین، سینٹ. ارے ہم تو سینٹ کی بات کر رہے ہیں، ایکڑے ہڑپ ہو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جو لوگ مسلمان وقف کرے اس پہ ہڑپ، وہ تو میں بولا نا شروع میں آپ کے سامنے، ہم صرف موٹی موٹی باتیں بیان کر رہے ہیں. اگر وقف کی زمینوں کے بارے میں ادھر ادھر کی بات گئے، اللہ مالک ہے. ایسی غلطیاں. ہاں ایک اور ضروری بات ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بہت غور سے سنیے. لوگ اتنا آسانی سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تھوڑا بھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں بول کے. کسی کی زمین دوسرے کی ہے، آپ جا کے قبضہ کیے، وہ بھی آیا بولا کہ نہیں زمین میری ہے، تو اب کیا ہوتا کیا؟ اب ڈالو اوپر کورٹ کو، کیس لڑاؤ، لائر رکھو. بھائی آپ پیسے والے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، پاور ہے، لائرس ہیں، اچھے ایڈوکیٹس ہیں، کورٹ میں کیس لڑے، جیت گئے. زمین کس کی ہے بھائی؟ جو کیس جیت گئے اسی کی ہے اسی کی. یہ بات آپ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو. زمین کے بارے میں ہی نہیں، کسی بھی کام کے بارے میں جہاں قرآن حدیث آپ کو ایک بات بتائے، اس کے خلاف میں آپ کورٹ سے بھی فیصلہ لے کے آ جائیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. سنیے حدیث، دلیل کیا ہے؟ حدیث سنیے. 2 آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں زمین کے مسئلے کو لے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری باتیں سنتے ہیں، ان کے دونوں کی باتیں سنتے ہیں. دونوں کی باتیں سن کے اللہ کے نبی کا جو جواب، جو ریپلے ہوتا ہے وہ سنیے گا. آج جو کورٹ میں لائروں کو رکھ کے ناحق زمینوں کو اپنے نام کرانا چاہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، میرا حق اس پہ نہیں ہے، لیکن لائر آپ کا ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ جیت جائیں گے اگر آپ کو یقین ہے. اس حساب سے اگر دنیا میں آپ جا رہے ہیں تو یہ حدیث سنیے. اللہ کے نبی 2 آدمیوں کا جھگڑا سنتے ہیں. سننے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انما انا بشر. لوگو میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ. تم اپنے جھگڑے لے کر کے میرے سامنے رکھتے ہو، مجھے سناتے ہو، مجھ سے فیصلہ لینا چاہتے ہو. پھر اللہ کے نبی آگے بولے، ہاں یہ ایڈوکیٹس کے بارے میں، لائروں کے بارے میں، جج کے بارے میں بہت صحیح بات اللہ کے نبی بولے. وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَلْحَنَ بِبَعْضٍ. بولے کہ تم میں سے دو آدمی آئے تھے نا، تو اللہ کے نبی بولے ہو سکتا ہے تم 2 میں سے ایک کی زبان بہت تیز ہوگی، زبان بہت اچھائی سے بات کرنے والا ہوگا. ایک سے ایک بات چیت کا پاور، ٹاکنگ پاور بولتے ہیں نا، ٹاکنگ پاور اس کے پاس ہوگا. وہ بات کرنے میں تھوڑا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا، بلکہ ایک دم زبان دھڑلے سے بات کرے گا، رف بات کرے گا. اور ممکن ہے میں انسان ہونے کی وجہ سے اس کی زبان کی ہوشیاری کو، چالاکی کو دیکھ کے فیصلہ اس کے حق میں کر سکتا ہوں، اس کی زبان کی چالاکی کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بات ایسی ہے کہ وہ اس کی زبان کی چالاکی کی وجہ سے مجھ سے اپنا فیصلہ لے لیتا بھی ہے اور زمین اپنے نام بھی کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھو انما انا بشر، میں انسان ہوں. اگر وہ ناحق اپنی زبان کی چالاکی کی وجہ سے زمین اپنے نام بھی کر لیا، فلا یأخذ، تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ زمین نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتا؟ اگر لینا چاہتا ہے، اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں ایسی زمین، کورٹ سے، لائروں کے ذریعے سے جیت کے لینا چاہتے ہیں، حدیث بھی آپ کو ایک ہی بات بولتی ہے. سنیے حدیث کیا بولتی ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ. وہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے. دوزخ کی آگ کا
ٹکڑا ہے. کیا دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے؟ جو زمین آپ کی نہیں ہے آپ وہ زمین اپنے نام کرائے. کیسے؟ لائروں سے، جج سے، کورٹ سے پیسہ کھلا کے ادھر سے ادھر سے کھلائے. آپ کے پاس عہدہ ہے بھائی، آپ کے پاس دبدبہ ہے، لوگ ہے، پیسہ ہے، آپ اپنے نام کرا لیے. بیچارہ غریب ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ نہ کورٹ کو جائے گا، نہ وہ لائر رکھے گا، کچھ بھی نہیں. تو وہ دنیا میں غریب ہونے کی وجہ سے کیا اس کا حق مارا جائے گا قیامت کے دن؟ ہرگز نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات دماغ میں بٹھا لو اچھے طریقے سے. جو لوگ کوٹاں کے پیچھے پڑھ کے ناحق زمینہ ہو، آستیاں ہو، گھراں ہو، پیسہ ہو اپنے نام لکھا لیتے، آپ یہ مت سمجھیے کہ دنیا کے اندر کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو میراث ہو گیا. نہیں، کورٹ کے فیصلے سے حرام حلال نہیں بنتا ہے. تو ویسا بولے تو ہمارے پورے جو جتنے کورٹ میرج ہو رہے ہیں سب صحیح ہونا صحیح ہیں؟ صحیح نہیں. بھاگ کے جا کے شادی کے لیے صحیح ہو گئے. کورٹ میرج کہاں سے لائے آپ؟ تو ایک کورٹ کے جو فیصلے ہیں نا وہ ایک گورنمنٹ کے ہیں، قرآن حدیث کے حساب سے ہے. بھائی آپ کی طرف سے جو لائر بات کر رہا ہے قرآن حدیث کے حساب سے بات کر رہا ہے، تو پھر کیسے حلال ہے، کیسے جائز ہے آپ کے لیے؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے ریئل اسٹیٹ خاص کر کے، اور اس کے علاوہ کورٹوں کے اندر اتنے کیس پڑے ہیں، لائر اچھے ہیں، پیسہ کھلا رہے ہیں، کیس اپنے نام کر رہے ہیں، جیت گیا آدمی خوش، کیس جیت گیا، زمین میری ہو گئی. بھائی زمین آپ کی نہیں ہوتی. آپ کیس جیت جانے سے آپ کے لائر کی زبان، بھائی دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی انصاف والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ایمان. وہی سے پیغمبر کیا بول رہے ہیں؟ میں انسان ہوں، میں ایک انسان کی چالاکی، ہوشیاری، اس کی زبان کی باتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کروں، لیکن اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ میرے فیصلہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس کا حق نہیں تھا لیکن میں اس کی زبان کی چالاکی کی وجہ سے اس کو دے دیا تو اس کا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں لے سکتا. اگر لیا بھی تو زمین کا ٹکڑا نہیں لے رہا ہے، جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے بول رہے. تو یہ کورٹ کا فیصلہ، یہ جج کا فیصلہ نبی کے فیصلے سے بڑھ گیا. اللہ کے نبی بولنا تھا میں بول دیا تو ختم، میرے فیصلے کے بعد اس کا حق نہیں تو بھی وہ حق والا بن جاتا ہے. ہوگا بھائی جب اللہ کے نبی یہ بول رہے ہیں کہ میں فیصلہ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا حق نہیں ہے تو وہ حق نہیں لے سکتا. اگر وہ لیا تو پھر زمین کا ایک گز زمین، ایک سینٹ زمین نہیں لے رہا ہے، ایک آگ کا انگارہ لے رہا ہے. اب مرضی ہے تیری کتنے ٹکڑے لیتے، جہنم کو کتنا بھر کے جمع کر کے کورٹ سے جیت کے، لائر سے جیت کے رکھ لیتے. آپ کی مرضی لیں گے؟ آپ کی مرضی بھائی کر رہے ہیں لوگ. آج مسلمانوں زیادہ تر کورٹوں کے اندر جا کے لڑائیاں، پنچاتاں، جھگڑے کس کے؟ سب. افسوس کیا ہے معلوم؟ یہ پورے قضیے ہندو لڑ رہا ہے، کرسچن لڑ رہا ہے، لائر کون ہے؟ وہ آپ کی طرف سے لڑ رہا ہے. بھائی کیسے ہو گیا؟ اس کو نہ دین معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم. اگر وہ آپ کیس جیت گئے تو آپ کا ہو گیا. اور یہاں یہ پیغمبر ہیں بول رہے ہیں میرے فیصلے کے بعد وہ زمین اگر تیری نہیں ہے تو تیری زبان کی چالاکی کی وجہ سے تیری نہیں ہو سکتی. اگر تو لیا تو جہنم کا ٹکڑا لینے کے برابر ہے. پھر ہم کیا ہیں، آپ کیا ہیں، اور یہ قاضی، یہ جج، یہ لائر، یہ ایڈوکیٹ، یہ سب کیا ہیں؟ بھائی یہ بات یاد رکھیے، زمینوں کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، بہت نازک ہے. دنیا میں ایک سینٹ زمین لے لے، زمین ہو، گھر، کچھ بھی لے لیے بھائی آپ، اتنے بڑے عذاب قیامت کے دن ہیں. اور اس سے بڑا افسوس کیا معلوم؟ کیا معلوم؟ جو گھر، جو زمین، جو جائیداد آپ کورٹ سے جیت کے اپنے نام کر لیے، مرنے کے بعد آپ کے نام ہے، وہ آپ کا حق ہے اس میں کچھ تو بھی لے جا کے اس میں دفن کرے. مرنے عذاب کسے ہوا؟ جی عذاب کسے ہوا؟ آپ کے بیٹوں کو ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صاحب کو ہوتا ہے. کیوں؟ ثابت نہ لڑے سو، ثابت نہ لائر کو رکھے سو. تو بھائیو بہت احتیاط برتو. اگر آپ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اگر کورٹ کے، پولیسوں کے پیچھے اگر یہ بارے میں پڑے ہیں، واپس لے لو. اور جو کچھ صحیح حق ہے، جو جائز طریقہ ہے، کس کا حق ہے اس کو دے دو. آپ میں سے اگر اس میں تھوڑا حق ہے، جتنا حق ہے اتنا لو، باقی کا واپس کر دو. اگر حق نہیں ہے پیچھے واپس پلٹ کے آ جاؤ. حدیث سنانا تھا میں سنا دیا، اب باقی آپ کورٹ سے واپس لیتے نہیں لیتے وہ آپ کی مرضی. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے جہنم کا ٹکڑا لینے واسطے آپ تیار ہے تو میں کیا بھی نہیں بول سکتا ہوں. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں، زمین کے کاروبار میں ایسے پورے گھپلے ہو رہے ہیں، 2 نمبر کے بیپاری ہو رہے ہیں. بروکروں نے اس کو اتنا خراب کر کے رکھ دیا ہے.
ہر ایک بچہ بڑا سب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ریئل اسٹیٹ. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ زمین. کہاں؟ ارے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کو حلال معلوم نہیں، حرام معلوم نہیں، زمین کب بیچنا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. حلال اور حرام کا فرق ہی نہیں معلوم ہے. 10 سال ایکسپیرینس چلے گا اللہ کے پاس؟ نہیں چلے گا بھائی. تو بہت بول سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ، آگے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بولیں گے. خلاصہ یہ ہے جو شروع بیان سے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، نچوڑ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات آج کے بیان میں یہ آئی کہ جو آدمی زمین لینے دینے کے بارے میں اگر ایسی غلطیاں کرتا ہے جو کہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے تو اس کی وجہ سے حلال حرام میں فرق نہیں آ سکتا. تو بات پہلی یہ آئی تھی کہ اگر آپ زمین کسی سے خریدے تو آپ تیسرے آدمی کو اسی وقت بیچ سکتے ہیں جب آپ پورا پیسہ ادا کرے، زمین اپنے نام کرا لے، تبھی آپ تیسرے آدمی کو زمین بیچ سکتے ہیں. صرف 1/3 اماؤنٹ دے کے وہ زمین رجسٹر یا لکھا پٹی کرا لے کے تیسرے آدمی کو بیچنا غلط ہے، ناجائز ہے. اس لیے کہ حدیث ہے اپنے قبضے میں لینے سے پہلے، پورا پیسہ ادا کرنے سے پہلے وہ چیز فروخت کرنا غلط ہے. زمین کا مسئلہ بھی ایسے ہے. ایک بات یہ آئی. دوسری بات یہ آئی، لوگ زمینوں کے بارے میں جو ناحق قبضہ کرتے ہیں، ایک بلیس زمین بھی اگر قبضہ کرے، ناحق کسی کی بھی زمینوں کے اوپر قبضہ، تو ناحق زمین ایک بلیس زمین قبضہ کرنا بھی کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنانے کے برابر ہے. تیسری اور ضروری بات یہ آئی، دنیا کے اندر ہمارے زمینوں کے، گھر کے، آستی کے جو مسئلے ہیں، اگر اس میں ہمارا حق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کورٹ میں کیس ڈال کے اچھے لائروں کے ذریعے سے اگر وہ زمین اپنے نام جیت بھی گئے، لیکن اگر ہمارا اس میں حق نہیں ہے تو کیس جیتنے کی وجہ سے وہ زمین آپ کی نہیں ہو سکتی ہے. قیامت کے دن وہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، وہ جہنم کا ٹکڑا بن کے آپ کے نصیبے میں آئے گا. تو ناحق زمین ہو، ناحق پیسہ ہو، ناحق آستی ہو، کچھ بھی جو آپ کا حق نہیں ہے، کورٹ، جج، لائر آپ کو اس کا حقدار ہرگز نہیں بنا سکتے. ان کا فیصلہ حرام کو حلال میں ہرگز نہیں بدل سکتا. یہ 3 موٹی موٹی باتیں تھیں جو آج کے بیان میں ریئل اسٹیٹ کے تعلق سے آئی. اور بھی سوالات ہیں، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو اس موضوع پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے. لیکن اتنی بات ضرور کہیں گے، ریئل اسٹیٹ ہو، سننے کا بیپار ہو، یا اور کوئی کاروبار، تجارت، بزنس ہو، حلال اور حرام کو جانیے. حلال اور حرام بہت ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، ہر ایک بزنس والے، خاص کر کے آج ریئل اسٹیٹ کی بات ہے، جھوٹ، دھوکہ، یہ اسلام نے کبھی اس کو جائز نہیں قرار دیا. آپ فائدہ لے سکتے ہیں، فائدہ زیادہ لے سکتے ہیں، لیکن فائدہ کمانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ نہیں میں تو 50 لاکھ میں لیا، جبکہ وہ آپ 40 لاکھ میں ہی بات کرے تو آپ جتنا زیادہ لا رہے ہیں وہ پورا حرام ہے. تو آپ کو فائدہ 5 لاکھ 10 لاکھ لینے کا اختیار ہے، بغیر جھوٹ کے، بغیر فراڈ کے، بغیر دھوکے کے آپ فائدہ لے سکتے ہیں. شرط ہے جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو. اگر اتنی باتوں کو ہم سمجھ لیے، یہ ریئل اسٹیٹ پاک ہوتا ہے. وہ آج کیا ہے، ہم اتنا گڑبڑ پھیلا کے رکھ دیے ہیں، حلال حرام نہیں، بچہ نہیں، بوڑھا نہیں، جوان نہیں، کون، ہر ایک کیا ہے، بروکر، کیا ہے، دلال. بھائی بہت نازک مسئلے ہیں حلال و حرام کے، ہماری زندگیوں پہ، ہماری عبادتوں کو ختم کرنے والے ہیں. ہم عبادتیں ہی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، اگر وہ عبادتیں بھی اگر حلال حرام کے اس فرق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ضائع بیکار ہو جائیں گے تو پھر قیامت کے دن بہت بد نصیب ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر تجارت کرنے والے کو حلال و حرام کے اصول جان کے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، زمین ریئل اسٹیٹ کے بیپار میں جو لوگ حلال حرام کا فرق کرے بغیر تجارت کر رہے ہیں، اے اللہ پہلے ان کو دین کا حلال و حرام سیکھنے، پھر بزنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو لوگ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کورٹوں کے پیچھے پڑے ہیں اپنا ناحق حصہ لینے کے لیے، اے اللہ ہم میں سے اگر کوئی ایسے ہیں تو ان کو ایسے کیس واپس لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اگر کسی غریب، مزدور، مجبور انسان کا کوئی ناحق ہم پیسہ، آستی، زمین، جائیداد، چاہے بھائی کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں، کسی کا بھی ہو، اے اللہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اگر ہم لے لیے تھے، اگرچہ کہ وہ کیس جیت کے لیے تھے، لیکن اے اللہ جب ہم نے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کی خاطر ان کا وہ حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، دنیا میں ایک دوسرے کے حق کے بارے میں کوئی بوجھ، کوئی وزن ہم پہ نہیں رکھے بغیر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ حلال جب تک جیے حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا آخری دم بھی تیرے آخری حلال لقمے پہ عطا فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. بھائی ایک حوالہ دیتا ہوں جو حدیث میں سنایا کوٹوں کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں. حوالہ یاد رکھیے، جا کے دیکھیے. صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے جو دو آدمیوں کا میں بیان کیا. اللہ کے نبی کے فیصلہ کرنے کے بعد بھی اگر آدمی سامنے والا غلط ہے تو نبی کے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی. صحیح بخاری میں پوری حدیث ہے، حدیث نمبر 6960 پر 7 ہے. جا کے دیکھیے اور یہ سمجھیے کہ جو لوگ کوٹوں کے پیچھے پڑ کے ناحق کا اپنے حق میں کرنا چاہ رہے ہیں، کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے ناحق حق میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وبارك وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر.